الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو پریشانی اور تکلیف کے وقت تم پڑھا کرو؟ اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر کبھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، اب ظاہر پریشانی کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی انسان پر قرضہ آ جاتا ہے، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی مال کی پریشانی، کبھی کوئی اور پریشانی، تو جس قسم کی بھی پریشانی ہو اس میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس ذکر کا اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ کوشش کرے انسان صبح اس کی تسبیح پڑھ لے، شام کو تسبیح پڑھ لے، لیکن اس کا مفہوم سمجھ کر کہ یہ دعا کیوں سکھائی گئی ہے اور یہ دعا پڑھنے سے کیوں انسان کی تکلیف اور پریشانی کم ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اس کا ترجمہ عربی میں یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ تو جب انسان کو تکلیف اور پریشانی ہو اور وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالے کہ اللہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرح اور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی جتنی صفات انسان کو معلوم ہیں تو وہ بس اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے ربی، کہ وہ جو اتنی صفات والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو غفار ہے، جو رؤوف ہے، جو ودود ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو انسان یہ کہتا ہے اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ہے اور وہ اللہ میرا رب ہے۔ یعنی جب میرا رب اور میرا پالنے والا اتنا بڑا ہے، جب مجھے پالنے والی ذات اتنی بڑی ہے تو پھر مجھے پریشانی کس بات کی، پھر میں کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے کہ پریشانی تو اس کو ہوتی ہے، پریشان تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو وہ پریشان ہوتا ہے۔ جس کو پالنے والا اتنا بڑا اللہ موجود ہو اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے والد کی انگلی پکڑ کر جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز اس کو اپنے سے کمزور نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے زیادہ پاور میرے باپ کے ہاتھ میں، تو اس کو اپنے باپ کی انگلی جب تک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے گھبراتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، بالکل اس کے دل میں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی انگلی اپنے ابا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو جتنا اعتبار ایک بچے کو اپنے والد پر ہوتا ہے، تو یہ تو ہم اور آپ روز سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو کیا جب ایک والد اپنے بچے کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا، جب اس کا بچہ پریشان ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جب انسان اللہ کے دربار میں سر جھکائے اور وہ یہ کہے اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کی پریشانی کو ختم نہیں فرمائیں گے؟ تو اس تصور کے ساتھ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے لہٰذا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے آپ نے فرمایا لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی ساتھ ہی ساتھ انسان یہ بھی اظہار کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میں کسی کے آگے سر جھکاتا ہوں، نہ میں کسی سے مانگتا ہوں، نہ میں کسی کے در پہ جاتا ہوں۔ اگر اس دنیا میں میرا کوئی در ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی بارگاہ ہے، کوئی دربار ہے تو وہ اللہ کا دربار ہے۔ میں اور کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مشکل ٹال دو، میری پریشانی ختم کر دو۔ اگر میری پریشانی کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو جب اس تصور کے ساتھ انسان یہ دعا کرتا ہے
اور اسی تصور کو انسان اپنی دعا میں بھی شامل کرے. ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھایا، زبان سے کوئی 5-6 جملے نکلے، منہ پہ پھیر دیا، پتہ نہیں ہوتا زبان سے کیا نکلا ہے کیا نہیں نکلا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعا ہم نے مانگی نہیں ہے. اگر ہم ایسی دعا مانگے جیسے ایک بھیک مانگنے والا بھکاری بھیک مانگتا ہے، یا بچہ اپنی ماں سے یا اپنے والد سے چیز مانگتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا نہیں کریں گے؟ اللہ کے خزانوں میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تو ایک تو یہ ذکر، یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانی چاہیے، گھر میں یاد کروانی چاہیے، اور اس کا یہ مفہوم سمجھا کر یاد کروانی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو پریشانی ہو اور اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ اتنا بڑا اللہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ وہ کسی پریشانی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کس کے دل میں خوف آتا ہے، بس جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی درگاہ میں سر جھکاتا ہے اور اپنے مسائل حل کروا لیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ گر آنا چاہیے، یہ ہنر آنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے اپنے مسائل حل کروا سکیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کے احکامات کو پہچانے، ان کی تعلیمات کو پہچانے، اور ان کے سامنے جھکنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا سیکھے، تو ضرور اللہ تعالیٰ انسان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا